لیڈیز اینڈ جینٹلمین، السلام علیکم۔ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ بہترین پروگرام یہاں پر رچایا بھی، اور اس کے علاوہ جو 2 دن آپ ڈیلیبریشنز کریں گے اس سے بہت کچھ نکلے گا۔ مگر یہ جستجو کہ کلچر ہے کیا اور مذہب ہے کیا اور تاریخ ہے کیا، یہ میرے خیال سے ہر دل کے اندر کہیں نہ کہیں سوار رہی ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو سب سے بڑا ایک کیفیت پاکستان کے اندر نظر آتی تھی، وہ یہ کہ مسلمانان ہندوستان اپنی تاریخ کے اعتبار سے پہلے یہ کہتے رہے کہ جی ہمارا کلچر اور ہندوؤں کا کلچر ایک ہے۔ اچھا، یہ میں مذہب کے اعتبار سے بالکل بات نہیں کر رہا ہوں، تو ایک ہے، اور یہ جستجو رہی 1857 کے بعد بھی کہ ایک یونائٹڈ انڈیا وہاں سے نکلے گا۔ پھر نظر یہ آیا کہ مذہب اور کلچر کا جو مکس بنتا ہے اس کے اندر بڑے بڑے تعصبات آ جاتے ہیں، اور کوشش کے باوجود، اس کے باوجود کہ قائد اعظم محمد علی جناح سب سے بڑے اس بات کے لیڈر تھے کہ ایک یونائٹڈ انڈیا نکلنا چاہیے، بلکہ مسلم لیگ کو انہوں نے اس کے اندر شرکت بھی نہیں کی تھی، اور سر محمد آغا خان جو پہلے مسلم لیگ کے صدر تھے، شاہ محمد آغا خان، انہوں نے یہ کہا کہ ایک بڑا بریلینٹ لائر ہے بمبے کا جو یہ سمجھتا ہے کہ یونائٹڈ ایک انڈیا قائم رہے گا۔ یہ ارتقائی کیفیت تھی مسلمانوں کے یا ہمارے ذہنوں کے، ہمارے آباء و اجداد کے ذہنوں کا، کہ بہت سارے مسلمان، میرے بہت سارے رشتہ دار ہندوستان میں رہ گئے، اور جب بھی میں ہندوستان جاتا تھا ان کو ملنے کے لیے، وہ اس وقت تک یقین رکھتے تھے، اس میں سے کچھ یہ یقین رکھتے تھے کہ نہیں، یونائٹڈ انڈیا ہونا چاہیے تھا۔ مگر جس انداز سے تاریخ چلی ہے وہ آپ نے خود دیکھا، یہ جو 2 نیشن تھیوری تھی، اس کے لیے لوگوں کے خیالات بدلنے پڑے، اس لیے علامہ اقبال جیسے شاعر کی ضرورت پڑی جس نے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہاری تاریخ بالکل مختلف ہے، تمہارا مذہب بھی مختلف ہے، تمہارا رہن سہن مختلف ہے، تم جس طرح سے جس طرح سے شادیاں کرتے ہو، بات کرنا تو شاید اکٹھا ہو، جس طرح سے شادیاں کرتے ہو، جو تمہارے اصول ہیں، جو تمہارے طریقہ کار ہیں، وہ بالکل مختلف ہیں۔ جو اینتھروپولوجسٹ تلاش کرتے ہیں ان کو زمین کے اندر سے آرٹیفیکٹس ملتے ہیں، جو آرکیولوجسٹ تلاش کرتے ہیں، اینتھروپولوجسٹ نہیں، مگر جو آرٹیفیکٹس نکلتے ہیں وہ بذات خود اپنے کلچر کی نشاندہی نہیں کرتے۔ کلچر اس بات کو کہتے ہیں کہ ان آرٹیفیکٹس کی کیا اہمیت تھی ان ذہنوں کے اندر۔ اگر دیوار بھی نظر آئی اور دیوار کی کوئی پینٹنگ بھی نظر آ گئی تو اس پینٹنگ کی کیا اہمیت تھی۔ اگر تدفین کی گئی لوگوں کی تو کس انداز سے کی گئی۔ پچھلے چند دنوں 2-4 دن پرانی خبر میں پڑھ رہا تھا کہ کہیں ساؤتھ امریکہ کے اندر ایک جگہ پر بچوں کو بھی دفن کیا گیا، اور جس انداز سے دفن کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس کلچر کے اندر کوئی ریچول سیکریفائس اور قربانیاں ہوتی نہیں۔ تو یہ کیسے انسان کیسے رہتے ہیں، یہی ہے کلچر۔ اس کے اندر یہ ساری کہانیاں ہیں، یعنی مذہب بھی ایک کہانی اس معنی کر کے تو قطعاً نہیں ہے کہ یہ اٹل ایک مذہب ہے اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا، مگر مذاہب بھی ایک کہانیاں ہیں۔ ان کے ساتھ ریشنل ارریشنل تھنکنگ کہ لوگ بات تو کرتے رہتے ہیں، مگر انسان بذات خود ایک مجموعہ ہے اس بات کا کہ اس کے اندر ایک اسپریچویلٹی ہے اور اس کی ایک فزیکل بینگ ہے۔ ان دونوں کی جستجو ہر ذہن یہاں پر بیٹھا کرتا ہے، ہر ذہن تلاش کرتا ہے کہ اصل کیا ہے۔ ہر ذہن اپنے مسچر کے اعتبار سے ایک امن اپنے ذہن کے اندر تلاش کرتے کرتے ارتقاء ہر شخص کی پرسنالٹی کے اندر ہوتی ہے۔ اور آپ جو نوجوان بچے ہیں انہوں نے تو یہ کانشیس تھنکنگ کے ارتقائی کیفیت 8-10 سال سے دیکھی ہوگی، اور جو مجھ جیسے عمر والے ہیں انہوں نے 50-60 سال اس بات کی ارتقائی کیفیت دیکھی ہے۔ میں بھی بدلتا رہا ہوں، آپ بھی بدلتے رہے، اور کیا کیا میں نے دیکھا اس تلاش کے اندر۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ تلاش ہوئی کہ میرا مذہب میں خود تلاش کروں۔ میں نے بہت پڑھا، میں نے بدھزم پڑھا، میں نے کرسچینٹی، بائبل پوری پڑھی، میں نے ہندو کتابیں پڑھنے کی کوشش بھی کی اور کافی پڑھی بھی، اور مجھے خود تعجب ہوا کہ کتابیں کیا کہتی ہیں اور لوگ کیا کرتے ہیں۔ میں نے جب بدھزم پڑھا تو میں نے کہا یار یہ تو بڑا پرامن مذہب ہے، مگر میں جب تبت گیا اور مختلف جگہوں پر چائنا میں گیا اور آپ نے میانمار کے اندر دیکھا
کہ جو بدھسٹ ٹیچنگ ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی چیز کو نقصان نہیں پہنچاؤ، چینٹوں پر بھی پیر سے نہیں رکھو، وہ بھی ایک زندہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے، نیچر کی پرستش کرو، دنیا کے ساتھ رہو۔ اور پھر اگر آپ وہاں جائیں، تبت جائیں، تو وہاں کے جو وہاں کا جو بدھزم ہے اس کے اندر ان کے بدھسٹ وار گاڈز رہے ہیں، جنہوں نے جنگیں کی ہیں، ان کو اسی طرح سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ میانمار جائیں، آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے مائنورٹیز کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا۔ یہ بدھسٹ مذہب سے تو کوئی تعلق نہیں اس بات کا۔ تو یہ جو مکسچر اور انٹر پلے ہے میرے ذہن کا، میرے مذہب کا، میری خواہشات کا، میرے نیشنلزم کا۔ شوکت صاحب نے ایک بات ذکر کی، نیشن سٹیٹ، یہ نیشن سٹیٹ بھی بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ لوگ قبیلوں کے اعتبار سے جنگیں کرتے تھے، ایک آدمی زیادہ طاقتور ہو گیا، اس نے تلوار نکالی، ایک مضبوط قبیلہ بنایا۔ تو یورپ بھی اور ساری دنیا کوئی باؤنڈریز نہیں تھیں، بس یہ تھا کہ جناب کون کس کو فالو کرتا ہے، اس کا ریچ انڈیفائنڈ ایریاز تھے، مگر بڑی بڑی سویلائزیشنز اس میں جنم پائیں۔ سویلائزیشنز دریاؤں کے گرد سب سے پہلے جنم پائیں۔ یعنی اگر آپ یہ دیکھیں، اگر آپ ساؤتھ امریکہ کو اور ایمیزون کو تھوڑی دیر کے لیے ذہن سے نکال دیں تو یورپ کے اندر ڈینیوب کے گرد سویلائزیشن بنی، اور سب سے بڑی سیرین سویلائزیشن اور میسوپوٹیمین اور سومیرین سویلائزیشن ٹائگرس اور یوفریٹس کے گرد بنی۔ پھر دریائے نیل کے گرد فرعون کی سویلائزیشن اور بہت ساری سویلائزیشن بنی۔ اور پاکستان تو ایسا خوش قسمت سویلائزیشن ہے کہ یہاں دریائے سندھ کے گرد 5 دریاؤں کے گرد سویلائزیشن بنی، اس میں دریائے سندھ، اگر ایمیزون کو چھوڑ دیں تو 6 ہو جاتے ہیں۔ اچھا کیوں دریاؤں کے گرد سویلائزیشن کلچر وہیں بنا؟ کیونکہ فارمنگ کے اندر ہنٹر گیدرز انسان جب تھا، اس کے بعد وہ فارمنگ اس نے ڈیولپ کی، ڈومیسٹیکیٹ کیے کچھ جانور، اور اس کے ساتھ اس کو یہ اندازہ ہوا کہ ساری دنیا میں بھاگنے سے بہتر ہے کہ اس کے بیج بو اور کھاؤ، تو وہاں سے وہ کلچر شروع ہوا۔ تو آپ کو تعجب ہوگا اب کلچر کی تلاش موہنجودارو کے آرٹیفیکٹس میں کیسے آتی ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ جانتے بھی ہوں گے کہ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے، یہ موہنجودارو کا سویلائزیشن کی میں بات کرتا ہوں، تو اس زمانے میں ایک گرڈ کے اوپر ٹاؤن پلاننگ کے ذریعے مکان بنے، ٹاؤن پلاننگ کے ذریعے گرڈ کے اوپر مکان بنے۔ دنیا کی سب سے پہلی سویلائزیشن ہے جہاں پاکستان موجود ہے، سب سے پہلی سویلائزیشن ہے جس نے اتنی آرگنائز طریقے سے بتائی۔ کوئی بیچ میں کسی نے دیوار بنا کر کوئی ہٹ نہیں بنایا، یا مکان یا جھونپڑی یا کوئی چیز نہیں بنائی، گرڈ پر رہی۔ دوسری بڑی بات کہ دریائے سندھ سے پانی آتا تھا، ہر گھر کے ٹوائلٹ میں جاتا تھا، ہر گھر کے ٹوائلٹ میں جاتا تھا، اور ایک سیویج سسٹم تھا جو اوپن سیویج 5000 سال پہلے سیویج سسٹم، اوپن سیویج سسٹم تھا، جو آج تک تاریخی اعتبار سے ہم نے پریزرو کیا ہوا ہے۔ شوکت صاحب اوپن سیویج اپنی آبادیوں کے اندر بھی پریزرو کیا ہوا ہے، ہم نے سیویج سسٹمز ہی نہیں بنائے اس کے بعد اچھی طرح سے۔ اچھا تو پھر اس کی ایک خصوصیت ہے جو اس کی وجہ سے میں نے موہنجودارو کا آپ سے ذکر کیا کہ وہاں سارے آرٹیفیکٹس کے اندر کوئی ہتھیار نہیں تھا، کوئی تیر، کوئی کمان، کوئی ایسی چیز، کوئی پتھر جو لڑائی کے لیے استعمال ہوتا ہو، سارے آرٹیفیکٹس نکل گئے۔ اور اب تو 100 سال ہو گئے تقریباً موہنجودارو سے نکلے ہوئے، تو بڑی پرامن سویلائزیشن تھی۔ مطلب ان آرٹیفیکٹ سے اینتھروپولوجسٹ یہ تلاش کرتا ہے کہ وہ سوسائٹی رہتی کیسے تھی، ان کے طریقہ کار کیا تھے، ان کا کوئی بزرگ تھا، کسی کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ مگر سب سے بڑی چیز جو موہنجودارو، تو فخر کیجئے اپنے ملک کے اوپر، سب سے بڑی چیز جو موہنجودارو سے نکلی کہ بالکل پیسفل لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو گیا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کسی نے دھاوا نہیں بولا، کسی نے اس کو تباہ نہیں کیا، اور خود ختم ہو گیا۔ تو اس کی تلاش رہی کہ کیوں ختم ہو گیا، کیونکہ وہ سویلائزیشن پانی کے ساتھ بنی تھی، دریا کے ساتھ بنی تھی۔ تو جیسے دریائے سندھ نے اپنا رخ بدلا، کم سے کم وہ موہنجودارو اور ہڑپا کی سویلائزیشن جو ہے وہ بدل گئی، چلی گئی، وہاں سے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد پاکستان کے اندر سب سے پرانا شہر آپ نے نام سنا بھی ہوگا، مگر تلاش کیجئے، بڑے اچھے میوزیمز پاکستان کے اندر اب بنے۔ میں پاکستان آرمی میوزیم لاہور میں آپ کو انکریج کرتا ہوں کہ جائیں۔ پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے نیشنل میوزیم پاکستان مونیومنٹ کے ساتھ ہے، وہاں جائیں تو آپ کو پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے آپ کو فخر ہوگا کہ کئی میرے خیال سے 15-20 شہر پاکستان کے اندر ایسے ہیں جو ہزاروں سال پرانے بھی ہیں۔
تو آپ کا ایک کلچر، آپ کی ایک سویلائزیشن، لوگ فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر. ایک فرینچ آتھر ہے، پچھلے دنوں جب ہندوستان کے اندر میں نے یہ دیکھنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، تو جو مودی کی سرکار ہے اس نے، اور یہ ایکسٹریم کیفیت جو گولکار اور یہ سب کچھ جو پچھلے 100 سال 150 سال کے اندر جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت بوئی ہے، RSS وغیرہ، انہوں نے اب ہندوستان کے اندر یہ کیا کہ مسلمانوں کی تاریخ کو مسخ کرنا شروع کیا، بدلنا شروع کیا، اورنگزیب کو ایک ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا. شاید اکبر سے وہ ابھی تک خوش ہیں کہ کیونکہ اس نے دین الہی بنایا، مگر اب وہ کر یہ رہے ہیں کہ تاریخ اپنی بدل رہے ہیں، جو اصل تاریخ ہے اس سے ہٹ رہے ہیں. کیوں؟ ایک فرینچ آتھر ہے، مجھے ابھی اس کا نام یاد نہیں آ رہا تھا، بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا میں. ایک فرینچ آتھر ہے، اس نے کہا کہ اگر کسی کلچر کو اور لوگوں کو ختم کرنا ہوتا ہے تو پہلے ان کی تاریخ مٹاؤ، ان کی کہانیاں مسخ کرو، ان کی میموری جو ہے، کیونکہ ایک کلچر میموری سے بھی چلتا ہے، بہت ساری چیزیں میموری میں ہوتی ہیں، ان کی میموری ختم کرو، پھر نئی کتابیں لکھو، پھر نئی تاریخ لکھو، نئی میموری بناؤ. تو ہندوستان کے اندر اس وقت یہ کیفیت ہو رہی ہے اور ایک فرکشن جیسی چیز نکل رہی ہے. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی تاریخ میں کہ اگر ہماری ٹیم کے اندر بڑے اچھے ہندو پلیئرز آئے، کرسچن پلیئرز آئے، مگر کبھی یہ کیفیت نہیں ہوئی جو اب آپ کو نظر آنے لگی. تو یہ لیڈرشپ چاہے اتنی آگے نہ جائے، لیڈرشپ اشارہ کرتی ہے لوگوں کو کلچر بدلنے کے لیے، اور وہ فرکشن پیدا ہوتا ہے. تو ہمارے کلچر کے اندر اور مذہب کے اندر تو ایک بڑی خوبصورت چیز رہی جس کی مجھے اور آپ کو بھی تلاش رہی. ایک ہے شریعت. مذہب کے حوالے سے شریعت ہے قانون اسلام. جیسے جیسے مذہب عرب سے عجم اور عجم سے پھر ہندوستان اور سب جگہوں پر گیا، تو لوکل کلچرز کی زبان میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ زبان سے صرف لینگویج نہیں میں کہہ رہا، مگر لوکل کلچر کی زبان کے ان کا رہن سہن، ان کے طریقہ کار، اس طریقہ کار کے اندر وہ گھلا اور ملا. صرف یہاں نہیں، یہاں بھجن ہوتا تھا تو قوالی بھی آئی. یہاں جو صوفی آئے مذہب پھیلانے کے لیے، انہوں نے یہ راستہ تلاش کیا کہ جو دلوں کا راستہ ہے، صرف قانون پڑھانا نہیں بلکہ جو دلوں کا راستہ ہے، ہم آہنگی کی. تو اس کے اندر قوالی کا داتا حضرت داتا گنج بخش نے قوالی کس طرح سے سنی جائے وہ لکھا. پھر قوالی بھی یہاں شروع ہوئی جو یہاں کے میوزک سے امتزاج کرتی ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں یہ معاملہ رکتا نہیں ہے. آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہوگا، ایک ادارہ بڑا مضبوط بنا، معتمر العالم الاسلامی، اور انعام اللہ خان صاحب اس کے سیکرٹری جنرل یا پریسیڈنٹ ہوتے تھے. تو جب میں امریکہ میں تھا 1983 میں، تو وہ امریکہ تشریف لائے سین فرانسسکو. اور سین فرانسسکو ایک بڑا ملٹی کلچرل سٹی ہے جہاں سب سے پہلے دنیا میں گے پریڈز ہوا کرتی تھیں. تو وہاں وہ تشریف لائے اور ایئرپورٹ سے آتے ہی میرے گھر پر رہے بھی. تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے برکلے جانا ہے. میں نے کہا کیوں برکلے جانا ہے؟ کہنے لگے 9 مسلم لوگ ہیں، ان کے پاس ضرور جانا ہے. اچھا، انہی 9 مسلم سے جب میں ایئرپورٹ ان کو لینے گیا سین فرانسسکو، تو وہ 2 خواتین پھول لے کر ان کو ریسیو کرنے آئی ہوئی تھیں. تو وہ کہنے لگے کہ ڈائریکٹ جانا، ابھی تو 1.5 گھنٹہ ہے ان کی فنکشن میں، ہم تمہارے یہاں رکتے جائیں گے، چائے پیتے جائیں گے. تو میرے یہاں چائے پی کر جب ہم وہاں پہنچے تو وہاں 9 مسلم تھے اور ایک صوفی پاکستان سے گئے ہوئے ایک صوفی بزرگ تھے، پنجاب سے ان کا تعلق تھا. اور اس میں سب سے پہلے ایک بڑا سا حلقہ بنا اور انہوں نے ورد شروع کیا اللہ کا. اچھا، اس کے بعد خیر میں اور میری بیوی بڑے انٹرسٹ کے ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھتے رہے. اس کے بعد تھوڑی دیر میں ایک آدمی نے گٹار نکالا اور گٹار نکال کر اس نے اذا جاء نصر اللہ والفتح گٹار کے اوپر اس نے اس کو گایا. اچھا، میرے لیے بڑا شاکنگ تھا، کبھی میں نے ایسا دیکھا نہیں تھا، کبھی ایسا سنا نہیں تھا. مگر اللہ مغفرت کرے، انعام اللہ خان صاحب کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے قوالی میں بھی تو یہ گا ہی لیتے ہیں نا اس انداز سے، مختلف انداز سے. تو ایک بہت بڑی سوچ پیدا ہوتی رہی تاریخ میں پچھلے 200-300 سال کے اندر
کہ مذہب کیا ہے اور کلچر کیا ہے اور اس کا مکس کہاں پر ہوگا۔ لوگوں نے اس کو اس انداز سے ہینڈل کیا کہ دل بڑا کرو، سب کو ویلکم کرو، ایک انسانیت ہے اس کے اندر، سب کو آنے دو۔ مگر وہ فرکشن ابھی بھی اگر مسلمان دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو ایک بیٹل ہے کہ اصل مذہب کیا ہے اور کلچر کیا ہے، کلچر اور مذہب کے درمیان بھی بیٹل ہوتی ہے، اور یہ انسانیت کو پریشان، جہاں جہاں آپ ہتھیار اٹھا کر اپنی سوچ کو جمانا چاہیں کسی اور کے اوپر، وہاں سے مزری اور پریشانی بھی شروع ہو جاتی، کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ہندوستان جو کر رہا ہے نا، یہ بہت بڑا کانفلکٹ ہے۔ میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ یہ واپسی دیر سے ہوتی ہے۔ جو ایک مرتبہ یہ ذہنوں کے اندر یہ تعصبات بٹھا دیے جائیں کہ تم اس سے یوں الگ ہو، یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت کیفیت جو پاکستان کے اندر اب پیدا ہوتی رہی ہے، یہ تاریخ تو میری اور شفقت صاحب کی کم سے کم اور ڈاکٹر صاحب کی دیکھی بھی ہے۔ یہ تاریخ کیا ہے کہ ہمیں صوبائی اعتبار سے تعصبات میں ڈالا جاتا تھا۔ جو مشرقی پاکستان کے ساتھ ہوا اس کی بھی ایک اوریجن ہے، تو پاکستان ایک سیکھا ہوا ملک ہے۔ اس کی اوریجن کیا ہے؟ جب میں کتابیں مختلف پڑھتا رہتا ہوں، پچھلے دنوں کسی نے وہاں سے بنگال سے بھی ایک پیٹیشن بھیجی، کوئی صاحب ڈسمس ہوئے تھے جن کا بنگال سے تعلق تھا، سی ایس پی آفیسر تھے، تو ان کی بیوی ڈسمس ہوئے تھے جب شاید یحییٰ صاحب نے یا بھٹو صاحب نے 303 افسران کو نکالا تھا، تو اس کے اندر بھی میں پڑھ رہا تھا کہ کیا کس انداز سے کیفیت ہوئی۔ تو تعصبات ابھارے گئے، زبان کے اعتبار سے تعصبات ابھرے، اس بات کا امکان ہوا کہ یہاں کے لوگوں نے سوچا کہ پیرٹی ہونی چاہیے دونوں صوبوں کے اندر۔ تو یہ جو انسان ہے نا، یہ بہت ساری چیزوں کا مکسچر ہے، یہ سارے اصول ہیں، یہ سارے معاشرت ہے۔ اپنے بچوں کو میں یعنی درگزر کرتا ہوں 1500 باتیں، پڑوس کے بچوں کو میں نہیں درگزر کرتا۔ تو یہ ذہن ایک ارتقائی کیفیت میں چلتا رہتا ہے۔ تو وہ جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو میری فوج نے ایک بہت بڑا کام کیا۔ یہ الزام فوج کے اوپر تھا کہ پرانا چل رہا تھا کہ جی قد کے اعتبار سے لیتے ہیں یا اس اعتبار سے یا بلڈ کے اعتبار سے لیتے ہیں۔ انہوں نے اہتمام کیا، انہوں نے اپنے، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پروونشل کوٹا سسٹم ہے، تو فوج نے اس بات کو امپلیمنٹ کیا تاکہ یہ لوگوں کو احساس نہ ہو کہ صرف پنجاب کی فوج ہے، مثال کے طور پر۔ تو یہ جو یکجہتی کی جستجو ہے، یہ جب ہم سارے کلچرز کو اپریشیٹ کرتے رہیں۔ ایک وہاں سے ہندوستان سے جو طبقہ آیا جو مہاجرین اپنے آپ کو کہتا رہا، ان کے ذہن میں یہ غلط فہمی تھی کہ کوئی کلچر دوسرے کلچر سے بہتر ہے۔ کوئی کلچر دوسرے کلچر سے بہتر نہیں ہوتا۔ جس میں اندر سے جس خطے کے لوگ جس کلچر سے محبت کرتے ہیں، وہ محبت ہم شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دیر از نو کمپیریزن، کوئی ترازو نہیں ہے جس کے اندر وزن کیا جائے کہ یار یہاں شاعر زیادہ پیدا ہوئے، فلانی جگہ یہ کم ہوا، فلانی جگہ دوسرا ہوا۔ بڑا پرامن مذہب کلچر پاکستان کا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے کلچر کا لفظ جو ہے وہ ایک اینتھروپولوجسٹ تھا، شاید ایڈورڈ نام تھا، پورا نام مجھے یاد نہیں، اس نے پریمیٹو کلچر کے نام سے ایک کتاب لکھی 1850 وغیرہ کے اندر۔ جب سے اس کلچر کی سمجھ بوجھ ہمارے ہاں ہونے لگی۔ مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ہم نے حاصل کر لیا، ایک پاکستان خطے کے حوالے سے کبھی پہلے نہیں تھا، 1947 سے پہلے نہیں تھا۔ ہم نے سب کلچرز کے ساتھ ایک خوبصورت امتزاج پیدا کیا ہے، جس کے اندر سندھ کا کلچر ہے، پنجاب کا کلچر ہے، بلوچستان کا ہے، کشمیر کا بھی ماشاءاللہ یہاں پر کچھ عکاسی ہوئی، گلگت بلتستان کا ہے، آزاد کشمیر کا بھی میں نے ذکر کیا، اور آکوپائڈ کشمیر کا بھی کلچر ہے، بلوچستان کا کلچر ہے، خیبر پختونخوا کا، اور پھر سب کلچرز ہیں۔ اچھا، پہلے سب کلچرز بہت زیادہ ہوتے تھے کیونکہ مینز آف کمیونیکیشن کم تھا۔ تو یہ ہوتا تھا کہ میرے والدین یہ کہتے تھے کہ لکھنؤ اور دلی کے درمیان ایک جگہ پر، اور بڑا سیریس ایشو ہوتا تھا کہ بھائی چاول بھی پکے ہیں اور سالن بھی ہے۔ تو دلی کے لوگ ہمیشہ یہ کہتے تھے، اور میرے گھر کے اندر بھی ہوتا رہا، دلی کے لوگ کہتے ہیں بھائی ہم لوگ تو چاول پہلے کھاتے ہیں، اور لکھنؤ کے لوگ کہتے تھے کہ ہم تو سالن پہلے کھاتے ہیں اور روٹی پہلے کھاتے ہیں۔
تو یہ چھوٹے چھوٹے کلچرل ڈفرینسز جو سب کلچرز کے اندر تھے، یہ کمیونیکیشن کم ہونے کے حوالے سے ایک گاؤں کا کچھ طریقہ تھا، ایک گاؤں کا کچھ. اب بڑھتے بڑھتے ایک نیشنل کلچر پاکستان کا پرامن، بہت ضروری ہے پرامن کی بات کروں، ایک دوسرے کی ٹالرنس کے ساتھ بہت ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت کلچرلی آپ کو ڈیوائیڈ کرنے کی دو کوششیں بہت بڑی ہیں، جن کو میں اپنی گفتگو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا. تو وہ ایک نیشنل کلچر پاکستان کا بن رہا ہے. ہم اپنی تاریخ پر فخر کرتے ہیں، اپنی اقدار پر کرتے ہیں، اپنی غلط باتوں کو سپریس کرتے ہیں. غلط ایسی بھی تاریخ ہوگی جس کے اندر کہیں کسی نے کوئی ظلم کیا، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں. وی ٹیک پرائڈ. ہم ایک اسلام کی تاریخ میں فخر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام کے اصول، میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ اسلام کے اصول ہمارے اقدار کو اور ہمارے خاندان کو اور ہمارے سوشل اینڈ پولیٹیکل فیبرک کو اینکر کرے گا. اس کے اندر بھی فریکشن ہونے لگتا ہے، بھئی اس کو مت اینکر کرو، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر ہمیشہ ہم ٹالرنس کو فروغ دیں. یہ جو آپ نے جو بیٹل آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل اسپیکٹرم کے اندر، جس کے اندر آئسس بھی ہے، جس کے اندر دوسرے بھی ہیں، ایک سیویئرٹی کے ساتھ یہ بیٹل ہے، یہ مذہب کی بنیاد پر ہے. اب پریشانی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے اندر بھی بڑی سخت تفریق ایک ایکسٹریمزم کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں. تو یہ یعنی جب کلچر کی بات کریں تو یہ دیکھتے رہیے گا کہ کلچر پر سیاسی حملہ ہوتا ہے، جیسے انڈیا میں ہو رہا ہے. مذہب کا بھی حملہ ہو جاتا ہے اور کلچر کا بھی ریورس حملہ بھی ہو جاتا ہے، جب ایک نیشنل، ایک سب نیشنل آئیڈینٹی کو ابھار کر ایک کانفلکٹ سچویشن پیدا کی جائے. مجھے یاد ہے کہ سندھ کے اندر ایک سندھو دیش کی کیفیت پیدا ہوئی. مجھے یاد ہے کہ کچھ طبقات جو اردو بولنے والے تھے ان کے ہاں یہ بھی بات پیدا ہوئی کہ اس کو ہم سنگاپور کی طرح کی اسٹیٹ بنا دیں. تو یہ کلچر سے بڑھ کر پھر یہ پالیٹکس کے اندر بھی یہ انتشار کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر ایک بڑا کلچر بن رہا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا یہ سارے کلچرز کو کراس کر رہا ہے. کمیونیکیشن جتنی بڑھ گئی تو ون کلچر تو خیر نہیں بنے گا، مگر کلچر کیفیت اکٹھا ہوتی جا رہی ہے. اور پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ ہے کہ میرے اور آپ کے اذہان کو، یا ہم صرف ہم اپنی بات نہیں کریں، دنیا پریشان ہے. اس کے اندر فیک نیوز کے ذریعے، غیبت کے ذریعے انتشار پھیلایا جائے. آج کی خبر ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے اندر سیاسی اعتبار سے ایک حملے ہوئے ہیں، جو کوئی رشینز ہیں، تنظیمیں ہیں جو وہاں کا ڈیٹا نکالنے کے لیے مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں. تو آج کل کی سائبر وار کے اندر فیک نیوز بہت تیزی سے چلتی ہے. میں نے پارلیمنٹ کی تقریر میں کہا تھا کہ دیکھو فیک نیوز قوموں کو تباہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر یہ آیت ہے کہ فاسق کی خبر پر یقین کر کے اس بات کا امکان ہے، مجھے پوری ایگزیکٹ ٹرانسلیشن نہیں بتا رہا، اس بات کا امکان ہے کہ قومیں آپس میں لڑیں اور پھر بعد میں پچھتائیں. تو میں نے مثال دی تھی پارلیمنٹ کے اندر کہ عراق بہترین مثال ہے. فیک نیوز ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کی بنیاد پر قومیں تباہ ہوئیں اور آج پچھتا بھی رہی ہیں. جو افغانستان کے اندر کیا 2.3 ٹریلین ڈالرز ڈال کر، جھونک کر، تباہ کر کر، اب بھی پاکستان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جبکہ بیسک اینٹ جو ہے وہی غلط رکھی گئی ہے. دے شوڈ ناٹ ہیو بین دیئر. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ آپ کے ذہنوں کے اندر جیسے جیسے ان چیزوں کی سوچ ڈیولپ ہوگی، اور میرے بھائی باہر بروک صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ 200 کتابیں ہم نے پبلش کی ہیں، اور مجھے دیکھتے ہی یہ افسوس ہوا کہ میری زندگی کے اندر اتنی چھوٹی رہ گئی ہے، اور کوئی پتہ نہیں کل تک ہو یا آج ہی ہو، اتنی چھوٹی رہ گئی ہے کہ اتنا علم دنیا کے اندر ہے جس تک میں پہنچ ہی نہیں سکتا. سوچ بھی، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس. علم بہت بڑھ گیا، مگر یہ جو علم کی جستجو ہے، یہ جو علم کی تلاش ہے، یہ جتنی آپ ابھاریں اپنے آپ. دیکھیں، ضروری نہیں کتاب پڑھیں. کتاب از دا پیکیجنگ آف انفارمیشن. وہ پیکیجز بدل گئے، انٹرنیٹ پر مل جائے گا آپ کو انفارمیشن. تو کتاب از اے ریگولرائزڈ فارم آف اے پیکیج آف نالج. میری امید یہ ہے کہ پاکستان کا ایک خوبصورت مذہب، اور پاکستان کا ایک خوبصورت مذہب تو کامن ہے انٹرنیشنل، مگر ایک خوبصورت کلچر اور امتزاج اور گڈ تھنکنگ جو آپ سے میں امید کرتا ہوں، یہ کہ آپ اپنی زندگی میں، یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ اصل خبر اور جھوٹی خبر کو کیسے الگ کریں، اصل اور جھوٹے کو.
اچھا اتنا یلغار ہے خبروں کا واٹس ایپ پر ہی کہ جتنا یلغار پہلے نہیں ہوتا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا مشکل ہو گیا. جب میرا بچپن تھا تو ٹی وی نہیں تھا, اخبار تھا, ایک اخبار, اور اخبار کے اندر ایک ذمہ داری کی کیفیت ہوتی ہے. 50 خبریں ہوتی ہوں گی زیادہ سے زیادہ, اس کو تولنا کہ کیا سچ ہے کیا غلط ہے. تو اخباروں کے اوپر ایک ریلائبلٹی تھی. پھر ٹی وی آ گیا, مگر ایک ٹی وی تھا تو بھی کسی کو بھروسہ تھا اس پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر کہ خبریں صحیح کرے گا. پھر ٹیلی ویژن بڑھ گئے, پھر آج آپ چاہیں تو 2000 چینلز 5000 چینلز دے سکتے ہیں. پھر آج آپ سوشل میڈیا آپ کا بڑھ گیا. تو آپ کی زندگی کے اندر یہ جو یلغار ہے جھوٹ سچ کا مکس, اس کے لیے آپ اپنے اصول متعین کریں اپنے ذہنوں کے اندر. آپ کو وزن کرنا پڑے گا, ورنہ آپس میں گھروں میں لڑائی ہوتی ہے. یہ غیبت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہاں سے نکال کر وہاں سنا دیا. اور یہ واٹس ایپ کے اندر یہ غیبت ہم مسلسل کر رہے ہیں. اٹ کریٹس فرکشن. گھروں کے اندر فرکشن ہوتا ہے. تو باقی نیشن سٹیٹ کی بات بعد میں ہے, گروہوں کی اور مائنورٹیز کی اور ان سب کی بات بعد میں ہے. یہ تو گروہ اپنے گھروں کے اندر. یہ انڈیا کے اندر الیکشنز ہوئے, جو پچھلے الیکشنز ہوئے, تو ایسٹیمیشن یہ تھا کہ 70% سوشل نیوز واز فیک. قومیں لڑ جاتی ہیں. ابھی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے. پاکستان میں بھی کریٹ کی جا سکتی ہے. تو میں آپ سے گزارش ہی کرتا ہوں کہ اپنے ذہنوں کے اعتبار سے ایک تو علم کی تلاش جاری رکھو. دا مور یو ریڈ وٹ ایور پیکیجنگ یو ایوالو ان, دا مور یو ریڈ دا بیٹر اٹ وڈ بی. دوسرے, غیبت کے حوالے سے محتاط رہو کہ خراب کرتی ہے. اور تیسرے, فیک نیوز. ان چیزوں کا بھی آپ مقابلہ کریں. اور مجھے فخر ہے پاکستان کے اوپر کہ صحیح راستے پر جا رہا ہے. اور یہ آپ سب لوگوں کی سوچ ہے جس سے مل کر ہم نے دنیا کے اندر مثالیں قائم کر دیں. کووڈ کی مثال قائم کی, مہاجرین افغان 40 لاکھ کو 40 سال سے پناہ دی ہوئی وہ قائم کی. ہمارے ہاں کوئی زلزلہ آ جائے, کوئی سیلاب آ جائے تو مخیر ہم کتنے ہیں ماشاءاللہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتنی ساری مثالیں قائم کر چکے ہیں کہ یہ ایک ابھرتی ہوئی قوم ہے جس کی یہ ساری خوبصورتیاں ہیں, جس کو آپ نے پھر اجاگر کیا. بہت شکریہ خواتین و حضرات.